دیکھیے، تاریخ میں عظیم فتوحات تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کچھ داستانیں ایسے بھی ہیں جہاں فوجی طاقت سے زیادہ تقدیر کا ایک عجیب ہی کردار نظر آتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی حیران کن فتح کی کہانی سنیں گے جس کی بنیاد صرف ایک پیشن گوئی پر رکھی گئی تھی۔ ایک ایسی پیشن گوئی جس کا پورا ہونا اس وقت بالکل ناممکن لگتا تھا۔ کہانی کا آغاز انہی الفاظ سے ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک تپتا ہوا صحرا ہے اور وہاں ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جس کا پورا ہونا اس لمحے میں خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہی الفاظ اس عظیم سفر کا مرکز بنے جس میں آگے چل کر واقعی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو رسول کی پیشین گوئی، دیکھتے ہیں کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا۔ اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کا سفر فارس کے دارالحکومت مدائن کی طرف ایک حکم سے شروع ہوا، اور یہ حکم دیا تھا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے۔ اور سنیے، یہ کوئی عام فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ یہ اس الہامی وعدے کو پورا کرنے کا پہلا قدم تھا۔ یہ پیشین گوئی کی کہانی بھی خود کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ بات ہے ہجرت کے وقت کی۔ سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص 100 اونٹوں کے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھسنے لگا۔ جب وہ بالکل بے باس ہو گیا تو اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے، ایک ایسا وعدہ جو اس وقت ایک صحرا میں رہنے والے بدو کے لیے سوچنا بھی ناممکن تھا۔ تو اب آتے ہیں اس مہم کی سب سے بڑی اور شاید سب سے مشکل رکاوٹ کی طرف۔ مسلمانوں کی فوج اور مدائن شہر کے بیچ میں ایک ایسی قدرتی دیوار کھڑی تھی جس نے اس فتح کو ایسا لگتا تھا کہ ناممکن بنا دیا ہے۔ اور یہ رکاوٹ، یہ دیوار کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریائے دجلہ تھا۔ مدائن کا پورا شہر اس کے کنارے پر تھا اور فارسی فوج نے اسے اپنی حفاظت کے لیے ایک ڈھال کی طرح استعمال کیا ہوا تھا۔ سوچئے، فوجی لحاظ سے صورتحال کیا تھی؟ فارسیوں نے سارے پل جلا دیے، ایک بھی کشتی اس طرف نہیں چھوڑی، سب دوسرے کنارے پر پہنچا دی تھیں۔ اور تو اور ان کا شہنشاہ یزدگرد شہر کے اندر سے ہی سارا شاہی خزانہ لے کر بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا، مسلمانوں کے پاس انتظار کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ اس نازک موقع پر یزدگرد نے ایک چال چلی۔ اس نے کہا، آؤ صلح کر لیتے ہیں، جو علاقہ فتح کر لیا وہ رکھ لو، بس ہمیں چین سے رہنے دو۔ لیکن مدینہ میں بیٹھے خلیفہ حضرت عمر اس چال کو سمجھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب صرف وقت حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہے تاکہ وہ اپنا خزانہ آرام سے نکال لے، لہٰذا یہ پیشکش ٹھکرا دی گئی۔ اب آمنے سامنے کی کارروائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور اب شروع ہوتا ہے کہانی کا وہ حصہ جو واقعی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ جب سارے ظاہری راستے بند ہو گئے تو فوج نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ایمان کی طاقت کی ایک ایسی مثال بنا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سپاہی سالار سعد بن ابی وقاص نے فوج سے پوچھا، کون ہے جو سب سے پہلے اس طوفانی دریا میں اترے گا؟ تو عاصم بن عمر آگے بڑھے اور انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس یقین کا اظہار تھا جو اب ناممکن کو ممکن کرنے والا تھا۔ لیکن عاصم بن عمر اکیلے نہیں تھے، ان کے پیچھے 600 اور بہادر رضاکار کھڑے ہو گئے، جن میں ان کے بھائی قعقاع بن عمرو بھی شامل تھے۔ یہ سب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس دریا میں کودنے کے لیے تیار تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے جنگ کا پانسا پلٹنے والا تھا۔ اب ذرا فارسیوں کا سوچئے، جب انہوں نے شہر کی دیواروں سے مسلمانوں کو گھوڑے سمیت دریا پار کرتے دیکھا تو وہ خوف سے چیخنے لگے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چلانے لگے کہ دیوا آمدن، مطلب یہ انسان نہیں، یہ تو دیو ہیں، جنات ہیں جو دریا پر چل کر آ رہے ہیں۔ ان 600 لوگوں کے بعد سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں پوری کی پوری فوج نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور معجزاتی طور پر سب کے سب محفوظ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ بس یہ منظر دیکھ کر پارسی فوج کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے۔ دریا پار کرنا ہی اصل فتح تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تو بس اسی ناقابل یقین کارنامے کا ایک قدرتی نتیجہ تھا۔ مسلمان فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو پتہ چلا کہ شہنشاہ یزدگرد اپنی فوج کے ساتھ پہلے ہی بھاگ چکا ہے۔ شہر میں صرف عام شہری رہ گئے تھے، اور اس طرح وہ عظیم شہر جو 800 سال سے فتح نہیں ہوا تھا، ایک قطرہ خون بہائے بغیر فتح ہو گیا۔
یہاں ایک بہت اہم کردار سلمان فارسی کا تھا۔ چونکہ وہ خود فارسی تھے، انہیں شہریوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب مدائن کے لوگوں نے دیکھا کہ انہی میں سے ایک شخص کو فتح پانے والی فوج میں اتنا بڑا رتبہ حاصل ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ پیغام یہ کہ اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یزگرد جلد بازی میں اتنا خزانہ پیچھے چھوڑ گیا تھا کہ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کے ہر ایک سپاہی کے حصے میں 12,000 درہم آئے۔ آج کے حساب سے یہ قریباً 27,000 امریکی ڈالرز بنتے ہیں ہر ایک سپاہی کے لیے۔ اب کہانی کا رخ موڑتا ہے مدینہ کی طرف۔ مال غنیمت وہاں پہنچ چکا ہے اور اب وقت ہے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کا جہاں سے یہ ساری داستان شروع ہوئی تھی۔ مال غنیمت میں شہنشاہ کا سونے کا تخت بھی تھا، تو ایک بحث شروع ہوئی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ اسے خلیفہ کے تخت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، ایک نئی طاقت کی علامت کے طور پر۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ نے اس سے اختلاف کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اسے توڑ دیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ آنے والے حکمرانوں میں عیش و عشرت اور شاہانہ طرز زندگی کی خواہشی پیدا نہ ہو۔ خلیفہ عمر کو یہ دلیل بہت پسند آئی اور انہوں نے تخت کو توڑ کر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلوایا۔ وہی فارسی شہنشاہ کے سونے کے کنگن ان کے سامنے رکھے گئے اور پھر خلیفہ نے خود وہ کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے جو سالوں پہلے ہجرت کے وقت کی گئی تھی۔ سوچئے، ایک بدو کے ہاتھوں میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے شہنشاہ کے کنگن پیشین گوئی پوری ہو چکی تھی۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، اس نے اس پورے علاقے میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، ایک ایسا دور جس کی بنیاد صرف طاقت پر نہیں بلکہ انصاف اور انسانیت پر رکھی جا رہی تھی۔ اور اس کی ایک بہترین مثال شاہی خاندان کی شہزادیوں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک تھا۔ اس زمانے کے رواج کے بالکل خلاف انہیں پوری عزت دی گئی اور ان کی شادیاں مسلمانوں کے سب سے بڑے رہنماؤں کے بیٹوں سے کرائی گئیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمل دراصل دو تہذیبوں کے درمیان ایک نئے رشتے کی بنیاد تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حیران کن چیز ہوئی۔ پورا عراق فتح کرنے کے بعد جب فوج آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار تھی تو خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ فوج کو وہیں رک جانے کا کہہ دیا گیا، اور ان کے الفاظ ان کے مقصد کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ اپنی فتح کے عروج پر انہوں نے مزید جنگ کے بجائے امن کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ ہمارے اور فارسیوں کے درمیان آگ کی ایک دیوار ہوتی جسے ہم کبھی پار نہ کر پاتے، یعنی کاش یہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی فتح جو ایک پیشن گوئی سے شروع ہوئی، ایمان کی طاقت سے حاصل کی گئی، وہ اپنے عروج پر امن کی خواہش پر کیوں ختم ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ ایک فاتح رہنما فتوحات کے سلسلے کو روکنے کی خواہش کیوں کرے گا؟ تاریخ تو فاتحین سے بھری پڑی ہے، لیکن ایک ایسا لیڈر جو فتح کے بعد مزید فتوحات کو مسترد کر دے، اس کی قیادت سے آج کیا سیکھا جا سکتا ہے؟